زباں اردو، بہاروں کی زباں اردو، فلک کی کہکشاں کی چاند تاروں کی زباں اردو، محبت کی زباں اردو، اخوت کی زباں اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، 11ویں جماعت کی اردو آن لائن تدریس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے مولانا محمد علی جوہر سبق نمبر 7 ملاحظہ کیا تھا، جس کے مصنف مولانا عبد المجید دریابادی ہیں۔ اس کا کچھ حصہ پیش درس جان پہچان اور کچھ حصہ ہم نے ملاحظہ کیا، اور مشکل الفاظ ہم نے آپ کو ٹک کرایا اور الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو لکھائے۔ اب ہم اس کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے پیپر پیٹرن پر ایک نظر ثانی کریں گے۔ 11ویں جماعت کا جو پیپر پیٹرن آتا ہے، آپ کو نثر میں سے کل 3 پیراگراف دیے جاتے ہیں۔ ایک پیراگراف 7 نمبر کا ہوتا ہے، درسی اقتباس۔ دوسرا پیراگراف بھی 7 نمبر کا ہوتا ہے، وہ بھی درسی اقتباس ہوتا ہے۔ اور تیسرا سوال جو ہوتا ہے وہ 6 نمبر کے لیے ہوتا ہے، جو کہ غیر تدریسی اقتباس ہوتا ہے۔ یعنی کل ملا کر آپ کو 20 نمبر کا نثر دیا جاتا ہے۔ 20 نمبر میں سے نثر کے سوالات آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح کے سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 جو آتا ہے آپ کو درسی اقتباس میں سے 2 نمبر کے لیے آتا ہے، جس میں شبکی، شجری، خاکی پوچھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 2 جو آتا ہے وہ آپ کو آبجیکٹیو ٹائپ سوالات اس میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو پہلا پیراگراف ہوگا تو اس میں آبجیکٹیو سوالات پوچھے جائیں گے، اور دوسرا سوال اگر دوسرا تدریسی اقتباس ہے تو اس میں کثیر المتبادل سوالات نہیں، بلکہ اس میں آپ کو ایک جملے کے جوابات آپ کو اس میں دینے ہوتے ہیں، ایک جملے والی سرگرمی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سوال نمبر 3 جو ہوتا ہے وہ آپ کو اظہار خیال، اظہار رائے پر مبنی ہوتا ہے، جو کہ 3 نمبر کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ کل 7 نمبر کا یہ پیراگراف ہوتا ہے۔ اور غیر تدریسی اقتباس جو ہوتا ہے وہ 6 نمبر کے لیے ہوتا ہے۔ 2 نمبر کے لیے شبکی، شجری، خاکے، 2 نمبر کے لیے لفظ سازی، اور 2 نمبر کے لیے آپ کو اظہار خیال، اظہار رائے پوچھا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم ہمارے اگلے حصے کی طرف۔ ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 45، سب سے پہلی لائن: ابھی گو جوان ہی تھے کہ علی گڑھ کالج میں طالب علموں نے زبردست اسٹرائک یعنی ہڑتال کی۔ عین اسی زمانے میں سر سید کی برسی کا دن آیا، اور اسی دن اولڈ بوائز نے بھی اپنا سالانہ جلسہ منانا طے کیا۔ محمد علی آتے ہیں اور ایک منظوم عریضہ کے معنی آتے ہیں درخواست کے، سر سید کی روح کی خدمت میں اپنے ہی جیسے بوڑھے لڑکوں کو سنا کر پیش کرتے ہیں۔ لڑکا کوئی نہ تھا، لڑکیاں 4 تھیں۔ یعنی آپ کو لڑکے نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھے، بلکہ لڑکیاں 4 تھیں، ایک سے بڑھ کر چہیتی اور لاڈلی۔ سن 1932 میں ابھی جیل ہی میں تھے کہ منجلی لڑکی آمینہ بھی جوان شادی شدہ دق میں مبتلا ہو گئی۔ دق یعنی TB میں مبتلا ہو گئی، اور مرض روز بروز بڑھتا گیا۔ مجبور و مقید چاہنے والے باپ پر کیا گزری ہوگی جو دوسروں کی اولاد کے لیے تڑپ جانے والا تھا، خود اپنی نازوں کی پالی نور نظر کے لیے کیسا کیسا بلبلایا ہوگا، تل ملایا ہوگا، پھڑپھڑایا ہوگا۔ کچھ زور نہ چلا تو عالم خیال ہی میں بیٹی سے کہنے لگے، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں۔ ایک نہیں، دو جوان پہاڑ سی لڑکیوں کا جنازہ اپنے ہاتھوں اٹھایا، قبر میں سلایا۔ دل ان ذاتی صدموں کی تاب کہاں تک لاتا، قومی صدمے ان سے بڑھ چڑھ کر جیے۔ اس کے بعد 6-7 سال محمد علی کو قوم و ملت کے پیشوا، ملک کے سردار کی حیثیت سے لاکھوں نے جانا، کروڑوں نے پہچانا۔ ان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ تھے جنہوں نے محمد علی کو قریب سے بحیثیت دوست کے، عزیز کے، انسان کے دیکھا۔ کیا بیان کیا جائے، کیسی نعمت انہیں ہاتھ آ گئی تھی۔ ایک صداقت مجسم، ایک پیکر اخلاص، جرت، دیانت، ہمت، بے خوفی کا مجسمہ۔ پاس والے جتنے قریب سے دیکھتے گئے، حضرت جوہر کے جواہر اور زیادہ کھلتے گئے، نکھرتے گئے۔ مشہور تمام تر ایک بے باک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے تھے،
لیکن ان کی لغت میں ڈپلومیسی کا لفظ ہی نہ تھا. ڈپلومیسی یعنی سیاسی چال بازی کا لفظ ہی نہ تھا. ظاہر باطن یکساں، جو خیال جس کے متعلق دماغ میں آ گیا زبان سے ادا ہو کر رہا، جو بات دل میں آئی منہ پر آئے بغیر نہ رہی. کہتے ہیں کہ اہل سیاست وہ ہوتے ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. محمد علی اس معنی میں اہل سیاست قطعاً نہ تھے، یعنی ہرگز نہیں تھے. ایک بار نہ تھے، ہزار بار نہ تھے. محبت کے پتلے تھے، مہر و الفت کے بندے تھے، بیوی بچوں کے عاشق زار، دوستوں رفیقوں ساتھیوں پر سو جان سے نثار، اور دور کا واسطہ رکھنے والوں کے لیے مونس و غم گسار. مونس یعنی محبت کرنے والے، غم گسار یعنی غم بانٹنے والے. کہا کرتے تھے کہ شہرت میں کیا رکھا ہے، میں تو محبت کا بھوکا ہوں. مسلمانوں کے اور عالم اسلام کے ساتھ شیفتگی کی یہ کیفیت کہ افریقہ میں کسی کے تلوے میں کانٹا چبھے اور اس کی چبھن یہاں ہندوستان میں محمد علی محسوس کریں. شیفتگی کے معنی آتے ہیں محبت کے، عشق و محبت کے. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ مصرع بارہا سننے میں آیا تھا اور دل ہمیشہ اسے نری شاعری سمجھتا تھا. نری شاعری یعنی سرسری شاعری. محمد علی کی زندگی نے سمجھا دیا کہ شاعری کبھی حقیقت مجسم بن جاتی ہے. لوگوں کو مہمان بنانے، کھانا کھلانے، خاطریں کرنے کے حریص تھے، یعنی لالچی تھے. لوگوں کی خاطر وہ تواضع کرتے تھے. زندگی کا ثبوت بہت سے زندوں سے بڑھ کر دیتے رہے، لیکن جاننے والے جانتے تھے کہ نہ پنپنا تھا نہ پن پہ. ہنستے ہیں، بولتے ہیں، گرجتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر جلتے گئے، پھکتے گئے. مذہب کے دیوانے تھے. پروردگار سے ایسا عشق کم دیکھنے میں آیا ہے. قرآن پڑھتے تو قرآن ہی کے ہو جاتے. جب اس مضمون کی آیتیں پڑھتے کہ منافقوں کو دیکھو کہ بجائے اللہ کے یہ اللہ کے بندوں سے ڈرتے ہیں، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. 4 اور 5 جنوری سن 1931 کی درمیانی شب میں مشیت الہی نے مسلمانوں سے یہ نعمت واپس طلب کی، شاید اسی لیے کہ محمد علی کہ اہل وطن اہل ملت اس نعمت کے اہل ثابت نہ ہوئے. جان لندن میں جاں آفری کے سپرد کی. جاں آفری کے سپرد کی یعنی جان ڈالنے والے کے سپرد کی، اللہ کے سپرد کی. آخری آرامگاہ کے لیے جگہ کہاں ملی؟ سرزمین مقدس میں قبلہ اول کے قریب جامع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متصل. ماتم و شیون کی صدائیں ہندوستان بھر میں، ماتم و شیون یعنی رونا فریاد کرنا، ماتم کرنا، سارے عالم اسلامی میں اس زور و شور سے اٹھی اور اتنے روز تک رہیں کہ تاریخ میں مثال مشکل سے ملتی ہے. ماتم یہ زمانے میں بپا میرے لیے ہے، ماتم یہ زمانے میں بپا میرے لیے ہے. انہی کا مصرع ہے، اور یہ بھی تو خود ہی فرما گئے تھے کہ ہے رشک ایک خلق کو جوہر کی موت پر، ہے رشک ایک خلق کو جوہر کی موت پر، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے. تو یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ پیراگراف کے اعتبار سے ہم کو تیاری کرنی ہے. پیراگراف کے ذیل میں 3 سوالات پوچھے جائیں گے. ایک شب کی خاکہ شجری خاکہ، دوسرا سوال کثیر المتبادل آبجیکٹو ٹائپ پوچھا جائے گا، یا پھر آپ کو ایک جملے کے جواب کی سرگرمی آپ سے پوچھی جائیں گی. دونوں ایک ایک پیراگراف میں پوچھا جائے گا. اور سوال نمبر 3 نمبر کے لیے اظہار خیال اظہار رائے کے لیے ہوگا. اس اعتبار سے اس پیپر پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو امتحان کی تیاری کرنی ہے. اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 46 پہ کے جو شب کی شجری خاکے ہے اسے مکمل کرتے ہیں، ایکٹیویٹی حل کرتے ہیں، مشقی سرگرمی حل کرتے ہیں. نمبر 1 دیکھیے، ریل میں بھاگم بھاگ داخل ہونے والے افراد کے حلیے کا شب کی خاکہ مکمل کیجیے. یہاں پر افراد کا حلیہ ہے، تو افراد کے حلیے میں آپ لکھیے. ایک میں ابا کھدر پوش، ابا و کھدر پوش ایک میں. دوسرے میں لکھیے داڑھی دار. تیسرے میں لکھیے وجیح. چوتھے میں لکھیے خوش قطع. چوتھے میں خوش قطع. اور ایک بار دیکھیے، ابا و کھدر پوش، دوسرے میں داڑھی دار، تیسرے میں وجیح اور چوتھے میں خوش قطع. اس کے بعد دیکھیے محمد علی جوہر کی صفات کا روا خاکہ مکمل کیجیے. اس میں صفات لکھنی ہے.
تو سب سے پہلے لکھیے زبردست قوت حافظہ، اس کے بعد زبردست قوت حافظہ کے بعد ذہین و برجستہ، ذہین و برجستہ، اس کے بعد ظریف، ظریف کے بعد مناسبت لفظی کے بادشاہ، مناسبت لفظی کے بادشاہ، اس کے بعد بات میں بات پیدا کرنے میں کمال، بات میں بات پیدا کرنے میں کمال، اس کے بعد بے باک سیاسی لیڈر، بے باک سیاسی لیڈر۔ تو یہ تمام صفات ہوئی۔ اب اس کے آگے دیکھیے صفحہ نمبر 47، ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ تو یہاں پر چونکہ ہمارا جو امتحان ہے وہ امتحان میں آپ کو آبجیکٹو ٹائز سوالات کیے جاتے ہیں یا شبکی شجری خاکے پوچھے جاتے ہیں، اور یہ جو سوالات ہے اس میں اظہار رائے اظہار خیال کے کچھ اس طرح سوال نہیں ہے، اس لیے ہمارے پیپر پیٹرن سے کتاب کی جو مشقی سرگرمی کے جو سوالات ہیں وہ بہت دور ہے۔ تو ہم سمجھنے کے لیے آپ کی تفہیم کے لیے ایک دو سوال کچھ اس میں حل کرا دیتے ہیں، باقی آپ اسے اپنے طور پر حل کیجیے۔ نمبر 1 ہے ریل کے سفر میں محمد علی جوہر کی برجستگی کے واقعے کو اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ لکھیے ریل کے سفر کے شروعاتی حصے یعنی گنگا کا پل پار کرتے وقت 2 انگریزوں میں سے ایک نے ہنستے اور منہ بنا کر بولا، یہی گنگا مائی ہے۔ لفظ مدر پر یہ طنز یا اندازے سے زور دیا۔ محمد علی جوہر نے انگریزی زبان اور انگریزی کے لہجے میں فوراً کہا، یہ مائی اور موسیٰ اور خالہ کیا مانا؟ اچھا آپ یہ رشتہ لیتے ہیں، میں تو جانتا تھا کہ بس دریا ہے۔ کھدرپوش ہندوستانی کے منہ سے انگریزوں کی طرح انگریزی کے یہ جملے اس صحابہ بہادر کو بے انتہا حیرت میں مبتلا کر گئے۔ نمبر 2 دیکھیے محمد علی جوہر کی کرکٹ سے متعلق معلومات کو تفصیل سے لکھیے۔ محمد علی جوہر کی کرکٹ کے متعلق معلومات کو تفصیل سے لکھیے۔ تو دیکھیے ملاحظہ فرمائے، ہم آپ کو ایک خاکہ بتا دے رہے ہیں، آپ اپنے اعتبار سے اس کی تفہیم لکھیے۔ گنگا کے موضوع پر تڑاک سا جواب پا کر انگریز صاحب بہادر اپنے ہی انگریز ساتھی سے کرکٹ خصوصاً MCC ٹیم اور اس کے کھلاڑیوں کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ اس موضوع پر بھی وہ سرسری معلومات کا ذکر کر رہا تھا۔ محمد علی جوہر سے رہا نہیں گیا، شامل گفتگو ہوتے ہوئے کرکٹ اور انگلستان کی MCC کرکٹ ٹیم اور اس کے کھلاڑیوں کی اچھائیوں اور خرابیوں پر عالمانہ و فاضلانہ تبصرہ کر کے انگریزوں کو حیرانی و تعجب میں مبتلا کر دیا۔ مولانا کی گفتگو سے ظاہر ہونے والی کرکٹ کی معلومات یہ ہیں: انگلستانی کرکٹ تاریخ، لندن اور آکسفورڈ میں فلاں سن میں بولنگ کا طریقہ، گیند کی پیچنگ، بیٹنگ کا طریقہ، وقت کے ساتھ ان کے طریقوں میں ہونے والی تبدیلیاں، ہندوستان اور انگلستان کی زمینوں میں فرق وغیرہ۔ آگے چلیے نمبر 3 دیکھیے، جی ہاں انہی میں سے چھوٹا اور زیادہ تیز بھائی محمد علی جوہر کے اس جملے سے متعلق واقعہ تحریر کیجیے۔ جواب ملاحظہ فرمائے نمبر 3 کا، کرکٹ کے موضوع پر محمد علی جوہر کی سیر حاصل گفتگو سے متاثر ہو کر جب انگریز نے کہا کہ آپ کو کرکٹ کے متعلق بڑی معلومات ہیں، مولانا نے کہا صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ہر علی گڑھی کو ایسی ہی معلومات ہیں۔ انگریز سوال کرتا ہے کہ آپ علی گڑھ کو ایسی بھی معلومات ہیں؟ انگریز سوال کرتا ہے کہ آپ علی گڑھ میں کپتان رہ چکے ہیں؟ مولانا نے جواب دیا کہ وہ نہیں بلکہ بگ برادر تھے، یعنی شوکت علی۔ مولانا شوکت علی کے لیے بگ برادر کی اصطلاح خود مولانا محمد علی نے ایجاد کی تھی، اور اس بات سے انگریز بھی واقف تھے۔ انگریز صاحب بہادر بے ساختہ بول اٹھا کہ وہ تو محمد علی کی زبان بول رہے تھے اور وہ بول رہے ہیں۔ تب مولانا نے کہا کہ وہ زبان کیا، وہ خود محمد علی ہیں۔ انگریز آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے بولا کہ وہ محمد علی جو علی برادران ہیں؟ مولانا نے بھی چہک کر فخریہ انداز میں کہا کہ جی ہاں انہی میں سے چھوٹا اور تیز زبان بھائی۔ نمبر 4 دیکھیے، مولانا محمد علی جوہر مناسبت لفظی کے بادشاہ تھے۔ متن کے حوالے سے اس جملے سے متعلق معلومات لکھیے۔ جواب ملاحظہ فرمائیں، محمد علی جوہر میں گفتگو و خطابت کی بہت ساری خوبیاں تھیں۔ زبردست قوت حافظہ کے مالک تھے، ذہانت، برجستگی اور ظرافت کمال درجے تھی۔ مناسبت لفظی، گفتگو میں مناسب الفاظ کا استعمال کے بادشاہ تھے۔ بات میں بات پیدا کر دینا،
انہی کا حصہ تھی اور کرکٹ سے متعلق بحث میں انگریز صاحب بہادر کو جس طرح لاجواب کیا مذکورہ بالا صفات کی دلیل ہے۔ لندن کے ایک جلسے میں جب قسطنطنیہ کے ذکر پر ایک تاریخ کے فاضل نے مولانا سے سوال کیا کہ قسطنطنیہ کب سے ان کے مسلمانوں کے قبضے میں ہے، تب مولانا نے فوراً کہہ کر ان صاحب کو شرمندہ کر دیا کہ سن تو یاد نہیں، اتنا یاد ہے کہ جب سے آپ کے قبضے میں ہندوستان ہے اس سے دگنی مدت سے ہمارے قبضے میں قسطنطنیہ ہے۔ نمبر 5 دیکھیے، تحریک آزادی میں مولانا محمد علی جوہر کے کردار کو واضح کیجیے۔ جب آپ ملاحظہ فرمائیں، مولانا محمد علی جوہر ہندوستان کی تحریک آزادی کے صف اول کے رہنما میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کردار کی اعلیٰ خوبیوں کی بدولت انہیں یہ مقام حاصل ہوا تھا۔ خلافت تحریک کے روح رواں تھے۔ خلافت تحریک یقیناً مسلمانوں کے مسئلہ خلافت سے متعلق تھی، لیکن اس انگریز مخالف تحریک کی ساری سرگرمیاں ہندوستان کی تحریک آزادی اور اس کے مجاہدین کے ارد گرد ہی جاری تھی۔ گویا مولانا محمد علی جوہر خلافت تحریک اور اس کے آس پاس کے زمانے میں ہندوستان کی تحریک آزادی کے سربراہ تھے۔ زبان و بیاں، تقریر و خطابت، قیادت و سیادت، غرض ہر موقع و میدان میں انتہائی پروقار طریقے سے ملک و ملت کی نمائندگی، ترجمانی اور رہنمائی کی۔ وہ ایک بہت بڑے محب وطن تھے۔ کسی مرحلے پر بھی ملک و ملت کی عظمت پر مصالحت سے کام نہیں لیا، بے باک اور دو ٹوک انداز اختیار کیا۔ کئی مرتبہ جیل بھی گئے۔ ملکی و غیر ملکی سطحوں پر جلسوں اور کانفرنسوں میں ان کی ملک کی رہنمائی کی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ مولانا محمد علی جوہر ہی نہیں بلکہ ان کا پورا خاندان حب وطن کے جذبات سے سرشار تھا۔ ان کے تمام بھائی بھی تحریک آزادی ہند کا حصہ رہے اور یہ سب کچھ ان لوگوں کی ماں بی اماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ مولانا محمد علی جوہر آزادی کامل کے قائل تھے، جس کا اظہار انہوں نے پہلی گول میز کانفرنس 10 نومبر 1930 تا 19 جنوری 1931 کے دوران کہا۔ میں تو آزادی کامل کو اپنا مسلک قرار دے چکا ہوں۔ میں اس وقت تک اپنے غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ہمراہ آزادی کو لے کر نہ جاؤں۔ اگر تم نے ہمیں ہندوستان میں آزادی نہ دی تو مجھے یہاں قبر کی جگہ دینی ہوگی۔ اللہ کو شاید یہی منظور تھا۔ 4 اور 5 جنوری سن 1931 کی درمیان شب لندن میں مولانا وفات پا گئے اور بیت المقدس کے قریب دفن کیے گئے۔ تو طلبہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے 5 سرگرمی یہاں پر حل کی ہیں۔ کچھ سرگرمی ہم آپ کے لیے رکھتے ہیں، آپ اپنے اعتبار سے اس کے جوابات لکھیے آپ کے اسائنمنٹ میں، اور یہ جو ہم نے پیپر پیٹرن بتایا ہے اس پیپر پیٹرن کے اعتبار سے تیاری کیجیے۔ تو ہمارا سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ جانے سے پہلے آپ طلبہ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے یہ اردو کی ترویج کے لیے بنایا گیا ہے، 11ویں 12ویں کے طلبہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ اپنے دوستوں سے کہیں کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں، اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں وہ کمنٹ میں آپ ضرور پوچھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔